آپ جانتے ہیں کہ میلاد شریف کا مہینہ آنے کو ہے اور اس ماہ مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کے حوالے سے میلاد منایا جاتا ہے اور جشن منایا جاتا ہے۔ یہاں پر نا ایک چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں ہے، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منانے کے حوالے سے دو طرح کے گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر یوں خوشی منانا یہ بدعت ہے اور یہ درست نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی عین ایمان ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی منائی جائے، بلکہ مختلف اشعار ہیں آپ کو نظر آتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ایک جانب کے لوگ جو ہیں وہ تو خوشی نہ منانے والے کو اس انداز میں بھی کہہ جاتے ہیں، اور جبکہ جو دوسرا گروہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک پر یوں خوشی کا اظہار کرنا یا یہ معاملات کرنا جب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو یہ بدعت قرار پائیں گے، اور بدعت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مخالفت ہے، ڈھانا ہے اس کو، تو حضور کی بات کو نہ مان کر ان سے محبت کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک گروہ جو ہے وہ اس بات پر ہے، لہٰذا وہ اس کو بدعت قرار دے کر اس طرح کے افعال کو نہ کرنے پر زور دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب کے افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو ان کی آمد پر خوشی منانی چاہیے اور ایسی چیز جو ہے وہ بدعت نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو، میں بڑے آسانی سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں گروہوں کے درمیان میں جو بنیادی طور پر اختلافی چیز ہے نا، جو بنیاد بنتی ہے وہ ہے بدعت۔ ایک طرف کہتی ہے کہ یہ بدعت ہے، جبکہ دوسری جانب کے لوگ کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ تو ہم بدعت کی تعریف کو ہی دیکھ لیتے ہیں، اگر تو یہ بدعت کی تعریف ہمیں قرآن و حدیث سے صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے، آپ یقین مانیں، اس کے بعد ایسا شخص جو اس کو سمجھ چکا ہے اس کے لیے اختلاف معنی نہیں رکھے گا بلکہ وہ صحیح دین کی روح کو پہنچ جائے گا۔ اور جو وہ افراد، پہلے ہم اس جانب کو لے لیتے ہیں، وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک پر خوشی منانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں ایک نئی بدعت گھڑنے جیسا ہے، اور حضور کے دین میں بدعت گڑھ کر کوئی چیز کرنا یہ حضور سے محبت کی دلیل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے کہ ہم حضور کی محبت میں میلاد مناتے ہیں۔ اس طرف آ جاتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے، اس گروہ کا یہ کہنا ہے کہ بدعت ایسا فعل ہے، ایسا نیا کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں نہیں ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی بھی آپ نیا فعل ایجاد کریں گے، کچھ بھی نیا فعل ایجاد کیا جائے گا تو وہ بدعت ہوگا، اور پھر وہ ایک روایت ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور پھر اس کو مکمل کیا امام نسائی نے اس روایت کے آگے ایک اور جملہ بڑھایا گیا ہے، وہ بھی روایت کے الفاظ ہی ہیں وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ تو اب جب اس انداز سے بدعت کی تعریف کی جائے تو پھر تو میلاد منانے والوں کو سوچنا پڑے گا کہ اگر میلاد بدعت کی لسٹ میں آ جاتا ہے تو پھر تو بڑے مشکل بات ہے اور یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر نا کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اگر ہر نئی چیز جو بعد میں جس کو شروع کیا گیا وہ بدعت ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلا سوال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کرنا پڑے گا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کو جمع نہیں فرمایا اور دین مکمل ہو گیا تو آپ نے قرآن کو کیوں جمع فرمایا؟ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دوسرا سوال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور مبارک میں نا جو تراویح تھی نا وہ جماعت سے نہیں ہوتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ تراویح کرائی، اس کے بعد نہیں کرائی پوری زندگی۔ تو سیدنا عمر فاروق نے یہ ترتیب بنا دی کہ ہر رمضان میں 20 تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، اور جو حافظ قرآن ہے اس میں قرآن سنائیں گے۔ اب 20 تراویح کی جماعت کرانا یہ بذات خود ایک نئی چیز کو شروع کرنا تھا۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا نا تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، آپ نے لفظ بھی بدعت کے استعمال فرمایا کہ کتنی اچھی بدعت ہے جس کو یہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم بدعت کی ایک ہی قسم رکھیں گے تو ایک تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا، دوسرا پہلا فتویٰ سیدنا ابوبکر صدیق پر لگے گا، اور دوسرا فتویٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر لگے گا، چلیں، اور تیسرا فتویٰ اس کی ذات میں کون آنے والا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہلے قرآن کو نا 7 قراتوں پر پڑھا جاتا تھا، آپ نے ایک قرات پر اکٹھا کیا اور اس کو قرات حفظ کہتے ہیں۔ اس پر آپ نے پورے قرآن کو لکھا بھی اور اس پر اکٹھا بھی کیا، اور دوسری چیز جمعہ کے دن 2 اذانوں کو شروع کرایا۔ پہلے ایک اذان دی جاتی تھی، اب آپ نے دیکھا ہے جمعے میں 2 اذانیں دی جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی اذان دی جاتی تھی اور پھر جب جماعت ہونے والی ہوتی تھی تو دوبارہ اذان دی جاتی تھی، تو وہ اذانیں ابھی تک چل رہی ہیں تاکہ لوگوں کو جماعت کا پتہ چل جائے۔ تو یہ فتویٰ تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگے گا۔ آپ چلتے ہیں دوسری جانب، ہم بدعت کی تعریف لیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک سے، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ کسی عالم دین نے کیا کہا یا کسی نے کیا کہا، ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے لے لیتے ہیں تعریف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس بندے نے ہمارے اس دین میں نیا کام شروع کیا
کوئی نئی بات ایجاد کی، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا، حضور کیا فرما رہے ہیں، ہم اب اور کسی تعریف پر نہیں جائیں گے، ہم صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ جو بدعت کی تعریف ہے اس کو سمجھیں گے، اور پھر سارے معاملات دیکھتے ہیں کیسے سیدھے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہر وہ کام، ہر وہ نیا کام، اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، نئے کام کی بات ہو رہی ہے، ہر وہ نیا کام جو ہمارے دین میں سے نہیں، اس جملے کو نہ کھا جاتے ہیں ہم، اسی وجہ سے ہمیں پھر بدعت کی تعریف نہیں سمجھ آتی، جو اس دین میں سے نہیں ہے، یعنی اس دین میں ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی مثال یا نظیر نہیں ملتے، وہ قرآن و حدیث کے اصولوں کے مخالف جا رہا ہے، ایسے کام کو کہتے ہیں جو اس دین میں سے نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہے، بالکل مردود ہے، یہی بدعت کی تعریف ہوگی۔ تو اب اس کا دوسرے نظر سے دیکھیں، ہر وہ نیا کام جو اس دین میں سے ہے وہ رد نہیں ہے، جو اس دین میں سے نہیں ہے وہ رد ہے۔ یہاں پر ممکن ہے کچھ بھائیوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یار یہ تو انہوں نے اپنی تشریح کی ہے نا، تو میں آپ کو نا اسی کی مزید تشریح ایک اور حدیث مبارکہ سے لے آتا ہوں سامنے، اس حدیث کی تشریح حدیث کے ذریعے ہی کر دیتا ہوں، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، یعنی صحیح روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سنّ سنۃ حسنۃ فی الاسلام، وہ ایسا شخص جس نے دین اسلام میں کوئی اچھی سنت شروع کی، کوئی اچھا طریقہ شروع کیا، تو کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور بعد میں اگر کوئی شخص اس کو کرتا ہے تو اس شخص کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور ان تمام کا اجر اس شخص شروع کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اب یہ ایسے کام کی بات ہو رہی ہے جو نیا کام شروع کیا گیا، اور پھر حضور نے فرمایا، من سنّ سنۃ سیئۃ فی الاسلام، اس حدیث کا دوسرا پورشن بھی ہے، یعنی دونوں چیزوں پر روشنی ڈال دی، اور جس نے کوئی برا طریقہ کار اس دین میں شروع کیا تو کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا، بعد میں کرنے والوں کو بھی گناہ ملے گا، اور ان تمام کا گناہ اس شروع کرنے والے کو بھی ملے گا۔ یہ حضور کی صحیح روایت ہے، جس سے نا بدعت کے موضوع کے اوپر بڑی مکمل اور جامع طور پر آپ کو نالج حاصل ہو جاتا ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جب اتنی واضح چیزیں موجود ہیں تو پھر ہمیں چیزیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے اس کی تشریح کیسے کی ہے۔ میں جسٹ ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ اس لیے رکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ میں جس عالم دین کی بات کر رہا ہوں نا، انہوں نے کوئی میلاد شریف کا معاملہ دیکھ کر بدعت کی دو قسمیں نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ چلو میلاد بھی آ گیا تو اب ہم بدعت کی دو قسمیں کر کے اس کو جائز کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح سند سے ثابت قول میں نے آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے رکھا، نعمت البدعۃ ھذی، آپ نے بدعت کو اچھا قرار دیا کہ اچھی بدعتیں بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے بری بدعت ہو۔ تو بدعت کی دو قسمیں حدیث سے بھی ثابت ہیں، اور جو ابن تیمیہ ہے آپ کی کتاب، آپ نے اپنے فتاویٰ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول نقل کیا، اور فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ اب امام شافعی کا دور مبارک کتنا پہلے گزر چکا ہے، اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ میلاد کے حوالے سے اس کو بدعت قرار دینے کے حوالے سے، آپ اس دور میں فرما رہے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت حسنہ، اچھی بدعت، یہ وہ بدعت ہے کہ جس کی نظیر یا جس کی مثال آپ قرآن و حدیث سے پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اگر تراویح کی جماعت شروع کرائی تھی تو حضور کے دور مبارک میں بھی ایک مرتبہ تراویح کی جماعت ہوئی ہے، آپ اس کی نظیر پیش کر سکتے ہیں، تو یہ قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ تو ہر ایسی چیز جو قرآن، حدیث، اجماع کے خلاف جا رہی ہے وہ ہے بدعت سیئہ، بری بدعت، اور ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث کے موافق ہے، اس کی فائدے میں ہے، وہ چیز جو ہے وہ بدعت حسنہ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں اصول حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے جتنے بھی اصول ہیں وہ حضور کے دور مبارک میں تو نہیں تھے نا، قرآن پاک کے حوالے سے تفسیر کے جو علوم ہیں، پھر اسی طریقے سے ان کو کتابی شکل میں مدون کرنا، اور ایون بخاری شریف، مسلم شریف، ان کتابوں کی ترویج کرنا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دین میں صرف دین کو مضبوط کرنے کے لیے شامل کی گئی ہیں، بہت سے نئے علوم کا اجرا کیا گیا، تو یہ تمام کے تمام دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، تو لہٰذا ایک ہی صف میں کھڑا کر کے اگر بدعت کا فتویٰ لگایا جائے گا تو یہ سب کے سب بدعت کی زد میں آ جائیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہوگی ایک بات۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے جو سلسلہ البرہانیہ کے جو شیخ طریقت ہیں، آپ نے نا بدعت کی تعریف کو بہت آسان کر کے لوگوں کو سمجھایا تاکہ بہت آسانی ہو جائے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، تو آپ کے لیے نا بدعت کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب یہ توجہ سے سنیے گا، ہر وہ کام جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قید بیان کر دیا، یعنی اس کو مقید کر دیا، اس قید کو کھولنا بدعت ہے۔ مثال، حضور نے فرما دیا ظہر کے کتنے فرض ہوں گے؟ 4 فرض، اب کوئی 5 فرض پڑھتا ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہوا ہے، یہ 4 فرض جو ہیں حضور کی جانب سے منسوس ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے میں بہت پرہیزگار ہوں، میں مغرب کے 4 فرض پڑھوں گا، 3 تو کوئی فرض نہیں ہوتا، 4 پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو کیا آپ اسے متقی کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ قید بیان ہے، 3 ہی ہوں گے، جو 4 کرے گا وہ غلط کرے گا۔ تو جس کام کی قید حضور بیان فرما دیں، اس قید کو کھول دینا، شریعت نے جس کی قید بیان فرما دی ہے اس کو کھولنا، یہ بدعت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس کام کی قید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا قرآن پاک نے، شریعت نے بیان نہیں کی نا، اس کو قید
قید لگانا بھی بدعت ہے، کیونکہ آپ اس کو چینج کر رہے ہیں، اس قانون کو چینج کر رہے ہیں۔ اس کی میں ایک عام سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا مانگنے والا جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اب اللہ نے کوئی وقت خاص نہیں کیا کس وقت دعا مانگنی ہے، تو اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بولے گا نا کہ فلاں وقت میں دعا نہیں مانگ سکتے، تو یہ جو وہ قید لگا رہا ہے نا، یہ قرآن کے اس جملے کے اس حکم کے خلاف ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہر وقت سنتا ہوں، تو ایک آدمی اگر یہ کہے بغیر دلیل کے کہ فلاں وقت میں نہیں دعا مانگ سکتے یا فلاں وقت میں مانگنا غلط ہے، جیسے بعض اوقات کہا جاتا ہے نماز جنازہ کے بعد مانگنا، تو یہ اپنی طرف سے قید لگانے کے مترادف ہے، تو یہ قید بدعت ہے بیسیکلی۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر درود پڑا کرو، یہ عام حکم ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، ہمیشہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر دلیل کے کوئی قید لگاتا ہے تو یہ جو اس کی اپنی جانب سے ہوگی، تو پہلے اس سے کہا جائے گا جی آپ فلاں وقت میں درود پڑھنے کو منع کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اس کو منع کرنے کی دلیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ بدعت کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو جس چیز کی قید بیان ہے اس کو کھول دینا، اور جس کی بیان نہیں ہے اس پہ لگا دینا، یہ اپنی طرف سے جین میں اضافہ ہے، اور یہی بدعت سیاہ ہے، جس کو بری بدعت کہتے ہیں۔ جتنا جو بری بدعتیں ہوتی ہیں ان کو بدعت سیاہ کہتے ہیں، اور جو اچھے کام نئے شروع کیے جاتے ہیں ان کو سنت حسنہ کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جو میلاد مبارک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک پر خوشی منانا، اس کی نظیر ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کے دن، یہ تاریخی طور پر ثابت ہے، آپ جب مدینہ شریف تشریف لے کر گئے، بخاری و مسلم کی روایات موجود ہیں، تمام اہل مدینہ جلوس کی شکل میں باہر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا صحابہ کرام کی زندگیوں سے مل جاتا ہے، یہ نظیر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ بولے کہ بھائی یہ تم بدعت کر رہے ہو، یا تم مجھے یہ صحابہ کی زندگی سے دکھا دو، فلاں کی زندگی سے دکھا دو، تو یہ ہٹ درمی ہے۔ قرآن و حدیث کے علوم سے ایک قسم کا اندھا ہونا ہے کہ آپ حضور کے بکس کی وجہ سے پھر کر رہے ہو ایسا، اگر آپ کو تعریفات معلوم ہے، اور اگر آپ کو تعریفات معلوم ہے پھر آپ ایسے کر رہے ہو، تو پھر اسی وجہ سے وہ ایک شعر پڑا جاتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ورنہ تو جس کو محبت ہے اور جس کے سامنے قرآن و حدیث کے صحیح فہم موجود ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تک بات ہے یارو، اتنی محبت والی بات، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس آئے نا، تو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں اداس تھے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو ایک بوڑھی عورت آئیں، آ کر عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ، آپ تشریف لے گئے تھے اور میں نے یہ منت مانی تھی جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کی آمد کی خوشی میں دف بجاؤں گی۔ تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو منت ہے نا، منت وہ ہمیشہ عبادت مقصودہ کی، قربت مقصودہ کی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ جیسے کہ آپ کو میں بتا دوں، عبادت مقصودہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز اب عبادت مقصود ہے، تو آپ نماز کے نوافل کی منت مان سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں 100 نفل پڑھوں گا اگر فلاں کام ہوا، 50 نفل پڑھوں گا فلاں کام ہوا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا جو ہے یہ عبادت ہے، تو آپ اس کے نفل کی منت مان سکتے ہیں، جیسے صدقہ دوں گا۔ لیکن اگر آپ یہ منت مانتے ہیں کہ میں ہاتھ میں کڑا پہنوں گا یا اس طرح کی کوئی منت مانتے ہیں، تو یہ کسی عبادت کی جنس میں سے نہیں ہے، تو آپ اس کی منت نہیں مان سکتے۔ لیکن یہ بات سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ جب ان صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کی آمد پر دف بجانے کی منت مانی ہے، تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو لغو منت ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو اجازت عطا فرمائی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دف بجائی، اور یہ حضور کی اجازت سے بجائی گئی، جو اس بات پر دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اگر مومنین خوش ہوتے ہیں تو اللہ بھی ان سے خوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس منت کو پورا کیا گیا۔ امید ہے کہ اس چھوٹے سے ٹائم کے اندر میں آپ کو بہت بڑا موضوع تھا اس کو سمجھا پایا ہوں۔ پھر بھی اگر اس کے حوالے سے کوئی معاملات یا کوئی سوالات ذہن میں آئیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو ضرور اپنے سوالات کو رکھیں، انشاءاللہ اس پر پھر بات ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔